اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی دنیاوی مشکلات کے تھپڑے انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ بے انتہا کوششیں کرنے کے بعد بھی کوششیں ہار جاتی ہے، امیدیں بکھر جاتی ہے۔ تب انسان چاہے نہ چاہے ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ کر اپنی بے بسی کی شکایت اپنے رب سے کرتی ہے۔ لیکن جان رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر کوششوں کو ان کی منزلیں مل جائے، جس خوابوں کو پورا کرنے کی تم کوششیں کر رہے ہو وہ خواب حقیقت میں بدل جائے، تو سنو، جب ہم کسی پریشانی یا مشکلیں میں ہوتے ہیں نا، تو دل مایوس اور اداس ہو جاتا ہے، کامیابی کی ہر امیدیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جان لو، اللہ نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تمہارا رب مومنوں کا والی اور مددگار ہے۔ جان رکھو، جو دروازہ تمہارے رب نے بند کر دیا ہے نا، اسے ہم جتنا مرضی دھکا دے وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے اسے ہم جتنا بھی بند کرنے کی کوشش کریں وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک تمہارا رب نہیں چاہتا۔ سنو، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساری مشکل کے دروازے فوراً دور ہو کر آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر دینے والے خاص دروازے کھل جائے، اس کے لیے یقینی طور پر ایک واضح اور کھلا ہوا اشارہ قرآن اور حدیث سے ثابت مل رہا ہے۔ وہ گہری اندھیری رات کی طرح چھائے ہوئے بادلوں کو صبح کی روشنی کی طرف چمکا دینے والی عبادت تہجد میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلانا ہے۔ جان دو، اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں تمہارا رب اللہ تمہیں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان کے اوپر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تمہارا رب اللہ ان کی دعائیں تو 7ویں آسمان پر سن سکتا ہے نا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے 7ویں آسمان پر تشریف لاتا ہے، کوئی خاص راز تو ہوگا نا۔ جان لو، تمہارا رب تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے، تو سوچو کہ تمہارا رب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی ہی آئے گا، اور جو اللہ کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن پتہ ہے سب سے خوش نصیب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جنہیں تمہارا رب اللہ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیک راہ کے اوپر لاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کو اندھیریوں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جنہیں اللہ فرماتا ہے، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ جان رکھو، تہجد سب سے لاڈلی عبادت ہے، اور اس کی رسائی تمہارا رب اپنے لاڈلے بندوں ہی کو دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آوازیں سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہوتا ہے۔ وہ مہربان رب عادل بھی ہے، وہی کفیل بھی ہے، اور تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں کرتا، وہ تمہاری تہجد کی دعاؤں اور تمہارے سجدوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں کسی کی پہنچ بھی نہ ہو اور کسی کی سوچ بھی نہ ہو۔ جان لو،
تہجد بہت طاقتور اور جاندار عبادت ہے، کیونکہ وہ ثواب یا گناہ کی خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب ہی پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور دل اداس اور بے چین ہو کر اندھیری خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ جان رکھو، تہجد میں اللہ کی محبت کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ دل کے اندر کی باتوں کی آوازیں صرف اللہ سنتا ہے۔ اس وقت تہجد کا سجدہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ تو سر اٹھانے کے لیے دل کرتا ہے، نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اسی کے لیے آتا ہے جسے تمہارے رب نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ وہ سب سے بڑی اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ جب تم تہجد میں اپنے ہاتھوں کو ان کی بارگاہ میں اٹھاتے ہو نا، اس وقت تمہارا رب تمہیں پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اس عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشیں بھی وہ پوری کرتا ہے۔ جان رکھو، تہجد تمہارے رب کے ساتھ محبت کی تکمیل ہے۔ جان رکھو، باقی نمازوں پر انسان اللہ اکبر کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکارنے کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ الہی کی جانب اپنے سسکتے ہوئے دل کے ساتھ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جسے اپنے رب سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے بات چیت کیے بغیر دل کو کہیں سکون نہ ملتا ہو۔ اسی عشق کا تقاضا ہے کہ محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر جھکا لیا جاتا ہے۔ جان لو، تہجد کچھ لوگوں کے لیے مقدس سفر ہوتا ہے جنہیں تمہارا رب اپنے قریب کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ ہمیں ہمارے رب کی پہچان کروانے کے لیے ہماری زندگی کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ ہمیں تو بس اس کی خوشی کی التجا اللہ سے کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ زندگی کا حصہ رہے یا نہ رہے، پر ہماری دعاؤں کے لیے وہ حصہ ضرور رہتے ہیں۔ جان لو، محبت، خلوص نیت اور تڑپتے ہوئے دل کبھی گندگی کے اوپر قائم نہیں رہتے۔ یہ تو بس تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے، جس کا نام ہم تنہائی میں اس کے سامنے پکارتے ہیں۔ جان لو، تہجد یہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی الزام دہراتا ہے۔ تہجد تمہیں تمہاری چہیتی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تہجد تمہارے لیے وہ گمنام راستے اور ذریعے کھول دیتا ہے جن کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ مطمئن ہو جائیے، تمہارا رب ان قریب تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو تم نے اس کے سامنے اپنی اشک بہاتی ہوئی آنکھوں سے مانگا ہے۔ دوستو، ہم آپ سبھی بھائی بہن سے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کے جس کام میں رکاوٹیں ہو دور فرمائیں، کامیابی کی ہر راہوں کو آپ کے لیے کھول دے، ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جو بھائی بہن پہلی بار ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سب سننے والے ساتھی سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیسا لگا کومنٹ ضرور لکھ لیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔